اور احادیث میں مختلف قسم کے ذکر ملتے ہیں کہ سورج گرہن جب ہو تو کیا کیا جائے، چاند گرہن ہو تو کیا کیا جائے۔ تو 3 قسم کے احکامات ہیں جسے ہم ڈسکس کرنے والے ہیں۔ 21 جون 2020 کو سورج گرہن ہونے والا ہے، اور سورج گرہن کے ساتھ ساتھ جو میڈیکل جو میجرمنٹ ہیں، یہ جو میڈیکل پریکاشنری میجرمنٹس ہیں وہ لینے کا حکم ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو شرعی احکامات ہیں ان کا بھی علم ہونا چاہیے کہ شرعی طور پر کون کون سے احکامات انسان پر لاگو ہوتے ہیں اور کیا کیا کام کرنے چاہیے۔ تو سورج گرہن کو عربی زبان میں کسوف اور خسوف کہا جاتا ہے، اور لفظ جو سورج گرہن ہے اس کے لیے ایکلپس کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اسی طرح جو چاند گرہن ہے اس کے لیے لونر ایکلپس کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور بولا جاتا ہے۔ اور احادیث میں مختلف قسم کے ذکر ملتے ہیں کہ سورج گرہن جب ہو تو کیا کیا جائے، چاند گرہن ہو تو کیا کیا جائے۔ تو 3 قسم کے احکامات ہیں جسے ہم ڈسکس کرنے والے ہیں۔ تو پہلا حکم جو ہے وہ انسان کے لیے نماز پڑھنے کا ہے کہ جب سورج گرہن ہوتا ہے تو انسان نماز پڑھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے۔ صحیح بخاری میں روایت آتی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، اور یہ کسی کی موت کی وجہ سے ان پر گرہن نہیں لگتا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے۔ تو جب تم سورج کو دیکھو یا چاند گرہن کو دیکھو تو تم کیا کرو، تو تم کھڑے ہو جاؤ اور نماز پڑھو۔ صحیح بخاری کی روایت میں ایک اور روایت ہے، اس میں الفاظ ملتے ہیں، اس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، اس میں الفاظ ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک سورج اور چاند یہ کسی بندے کی موت کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا۔ لوگوں میں مشہوریت ہے اس وقت کہ یہ جو سورج اور چاند ہوتے ہیں یہ کسی انسان کے موت کی وجہ سے گرہن لگتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کر دیا کہ یہ کسی کی موت کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ تو جب تم اسے گرہن لگتے ہوئے دیکھو تو تم نماز پڑھو۔ اس طرح کی روایات اور بھی ہمیں احادیث میں ملتی ہیں، ابو داؤد میں بھی روایت موجود ہے اس طرح کی کہ جب تم اسے دیکھو کہ سورج گرہن ہو رہا ہے یا چاند گرہن ہو رہا ہے تو تم نماز پڑھو۔ مسند احمد میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ پھر صحیح بخاری میں ایک اور ہمیں روایت ملتی ہے اسی کے ساتھ کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہوا، اور ٹھیک اس دن ہوا کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے ان کی وفات ہوئی تھی، چھوٹے تھے، بچے تھے وہ۔ تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جو سورج گرہن لگا ہے وہ حضرت ابراہیم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے تھے ان کی موت کی وجہ سے لگا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کلیئر کی اس موقع پر بھی کہ سورج گرہن اور چاند گرہن جو ہوتا ہے یہ کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے نہیں لگتا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ تو جب تم اسے دیکھو کہ گرہن لگ رہا ہے تو تم کھڑے ہو جاؤ اور نماز پڑھو۔ صحیح بخاری میں اس طرح کی اور بھی بے شمار روایات موجود ہیں، اس میں ویڈیو لمبی نہ ہو جائے اس وجہ سے وہ ساری روایات اس میں اب ہم ذکر نہیں کر سکتے۔ تو ان تمام کی تمام روایات میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ جو نشانیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ان کو جب انسان دیکھتا ہے تو انسان نماز پڑھے۔ دوسرا حکم جو اس کے ساتھ وابستہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان دعا کرے، ذکر و اذکار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے۔ تو ذکر کرنے کی اور تسبیح کرنے کی، حمد و ثنا کرنے کی ہمیں روایت ملتی ہے صحیح ابن خزیمہ میں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب تم گرہن کو دیکھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرو، الحمدللہ کہو، تکبیر بیان کرو، تسبیح بیان کرو اور نماز پڑھو یہاں تک کہ سورج گرہن اور چاند گرہن جو بھی ہو وہ ختم ہو جائے۔ تو اس میں تسبیح کا حکم بھی آگے ہے۔ تیسرا حکم جو وابستہ ہے وہ یہ ہے کہ صدقہ دیا جائے۔ صدقہ دینے کا ذکر جو ایک روایت صحیح بخاری میں موجود ہے اس میں آتا ہے، اس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سورج گرہن یا چاند گرہن ہوتے ہوئے دیکھو تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو، تکبیر بیان کرو، نماز پڑھو اور ساتھ صدقہ بھی کرو۔ صدقے کا حکم بھی آ گیا ہے۔ تو یہ 3 قسم کے اعمال ہیں جو کہ سورج گرہن کرتے ہوئے انسان کو کرنے چاہیے۔ دوبارہ میں اسے ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ پہلا عمل جو ہے وہ نماز پڑھنا ہے، دوسرا عمل جو ہے وہ تکبیر کرنا ہے، تحمید کرنا ہے، الحمدللہ کہنا ہے، اللہ اکبر کہنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ تیسرا حکم جو وابستہ ہے وہ صدقہ کرنا ہے۔ آپ صدقہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، غریب کو دیں، مسکین کو دیں یا جس مرضی کو آپ دیں، نفلی صدقہ ہے، صدقہ بھی کرنا چاہیے جیسے کہ احادیث میں آ گیا ہے۔